بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج میں آپ کو نظر بد کے بارے میں بتاؤں گا۔ قدیم روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال سے انسانی آنکھ کو جسم کا سب سے طاقتور اور اثر انداز ہونے والا جزو مانا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے ہر معاشرہ میں ہمیں آنکھوں پر لکھی گئی شاعری کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ملتا ہے۔ کہیں آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے تو کہیں کسی کی مست اور قاتل نگاہوں کے فسانے درج ہیں۔ اسی طرح جب ہم فن مصوری اور تصاویر کو لیتے ہیں تو یہاں بھی انسانی آنکھ مرکزی مقام رکھتی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے حفاظتی نظام بنائے گئے ہیں جن کا انحصار انسانی آنکھ پر ہے، جیسا کہ موبائل پر آنکھوں کا لاک وغیرہ۔ اسی طرح تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں انسانی آنکھ کے دوسرے افراد پر پڑنے والے اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ دنیا میں جس آنکھ کو سب سے زیادہ شہرت ملی اس کا تعلق مصر سے ہے، اور اس آنکھ کو دنیا بھر میں آئی آف ہارس یعنی کہ گھوڑے کی آنکھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصری روایات کے مطابق ہارس کی آنکھ یعنی کہ گھوڑے کی آنکھ انسانی قوت اور ترقی کی علامت ہے، اور انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسی مخلوق نہیں جس کی آنکھ میں یہ اثر ہو۔ یہودیت سے عیسائیت اور اسلام تک، اور پھر ہندو مذہب سے افریقی قبائل تک، قدیم تہذیبوں سے جدید دنیا تک، ہمیں ہر جگہ انسانی آنکھ کے اثرات کی ان گنت داستانیں ملتی ہیں۔ نظر لگنا برحق ہے۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے اور عام ہے۔ جادو اور نظر کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں۔ ہاں، بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر حیرت اور تعجب کی وجہ سے۔ حیرت اور تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد کو آپ نظر انداز مت کیا کریں، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ نظر بد ایک اچھے اور صحت مند انسان کو قبر کے منہ میں داخل کر دیتی ہے۔ اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب صحیح بخاری میں ہمیں نظر بد کے متعلق بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ہم یا اختصار سے کام لیتے ہوئے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5738 میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذ 3 پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5739 میں ہمیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5740 میں ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیات 67 اور 68 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد 6 میں لکھتے ہیں کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 51 نظر بد سے متعلق ہے۔ آئیے اب ہم نظر بد کی علامات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ نظر اور حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نظر کے ساتھ بعض اوقات جنات بھی چمٹ جاتے ہیں۔ وجہ نمبر 1، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ نمبر 2، تلاوت نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ نمبر 3، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ نمبر 4، جسم میں خارش اور چوٹیاں رینگتی محسوس کرنا۔ نمبر 5،
دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف محسوس ہونا۔ نمبر 6، چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ نمبر 7، جسم پر عموماً چہرے کی کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دبے بننا۔ نمبر 8، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا۔ نمبر 9، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ نمبر 10، سوتے یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ نمبر 11، بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر میں۔ نمبر 12، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا یا جھپکنا۔ نمبر 13، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سویا چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ نمبر 14، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 15، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش اور ذبائش سے بے نیاز ہو جانا۔ نمبر 16، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا۔ نمبر 17، پلکوں اور بھووں پر بوجھ محسوس ہونا۔ نمبر 18، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ نمبر 19، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا۔ نظر لگنا برحق ہے اور احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ اوپر بتائی گئی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق مختلف علاج منقول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اسے کسی برتن میں وضو یا غسل کرایا جائے اور وضو یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو۔ اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کتاب احادیث میں اس طرح ملتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین پایا، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسا غم ہے جو میں آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نظر لگنے کی تصدیق کیجیے، اس لیے کہ بے شک نظر لگنا حق ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، وہ کلمات کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کلمات پڑھیے۔ یہ کلمات آپ کی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، پس دونوں صاحبزادگان آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اس تعویذ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دے دیا کرو، اس لیے کہ کوئی بھی تعویذ کرنے والا اس سے بہتر تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک بات نوٹ فرما لیں کہ یہاں اس دعا میں لفظ عافی کے بعد الحسن و الحسین درج ہے۔ یہاں مریض کا نام لیں جو نظر بد کا شکار ہے اور پھر اس پر دم کر دیں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ دعائیں یا آیات قرآنیہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے۔ ایک دعا یہ ہے کہ بسم اللہ ارقیکا سے لے کر بسم اللہ ارقیکا آپ کی سکرین پر موجود ہے، اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ معوذ 3 یعنی کہ سورہ الناس اور سورہ فلق پارہ نمبر 30 میں موجود ہیں، پڑھ کر نظر لگنے والے پر دم کیا جائے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہے تو ایسا کرنے سے نظر کا اثر نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔